کہتی ہیں کہ میں نانی کے پاس 15 سال تک رہی، دے دیا ہوگا نانی کو کہ آپ ہی پال لیں، اور پھر ماموں نے کچھ زیور بنایا جو شادی کے لیے تھا، وہ تحفتاً رہا۔ شادی کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں، شوہر کی جاب وغیرہ کے مسئلے، تو انہوں نے مانگے تو وہ کہنے لگے وہ گھر پہ لگا دیا۔ اب میں صبر کروں یا مانگوں، کہیں میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ کہتی ہیں کہ میں نانی کے پاس 15 سال تک رہی، دے دیا ہوگا نانی کو کہ آپ ہی پال لیں، اور پھر ماموں نے کچھ زیور بنایا جو شادی کے لیے تھا، وہ تحفتاً۔ تو اب یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب نے بھی زیور بنایا، وہ امی کے پاس رکھوا دیا گیا، وہ سب ان کے پاس رہا۔ شادی کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں، شوہر کی جاب وغیرہ کے مسئلے، تو انہوں نے مانگے تو وہ کہنے لگے وہ گھر پہ لگا دیا، جب بکے گا تو 5 لاکھ تمہیں دے دیں گے۔ اب میں صبر کروں یا مانگوں، کہیں میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ جب اگر کوئی بچی نابالغ ہو، اس کے لیے جو بھی چیز کوئی لے گا، مختص کرے گا، وہ فوراً اس کی ملک میں چلی جائے گی، چاہے فزیکلی طور پہ قبضہ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ چنانچہ اگر ماموں نے کفالت میں تھیں، بچی کے لیے بنایا تو وہ بچی کا ہو گیا۔ اب اگر وہ والدہ کو دیا تھا تو وہ والدہ کے پاس امانت تھا، اور امانت میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر والد صاحب نے ان کے نابالغی کے دور کے اندر بنایا تھا تو وہ سب اس بچی کا ہوگا۔ شادی کے بعد یعنی بلوغت کے بعد یہی بچی اس کے استعمال کی حقدار تھی، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب حالات خراب ہوئے اور مانگا تو والدہ نے کہا وہ تو ہم نے گھر پہ لگا دیا، تو گھر پہ لگانا شرعاً بالکل جائز نہیں تھا۔ جو مالک تھا اس کی اجازت سے لگانا تھا۔ کس کی وجہ سے لگایا اور کیا سمجھ کے لگایا؟ کیا اگر نابالغ یا بالغ اولاد کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو بغیر ان کی اجازت کے آپ تصرف کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ تو لہذا بالکل غلط۔ یہ اگر لگایا بھی تھا تو سونے کی شکل میں ہی ان کو اپنی بچی کو یہ پیسہ، یہ سونا واپس کرنا ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ ہم 5 لاکھ دے دیں گے بالکل غلط ہے۔ کسی کا سونا غصب کر کے اور پھر معمولی قیمت دے دینا، آج کل کتنا مہنگا ہو گیا سونا، کم تو نہیں ہوگا سونا جو ہے وہ۔ ویسے اگر حساب کریں تو میرے خیال میں اگر 4-5 تولہ بھی ہو تو کتنا زیادہ ہو جائے گا، اس میں 5 لاکھ ہم تمہیں دے دیں گے۔ کیسے دے دیں گے آپ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خون ہو گئے ہیں سفید۔ ناراض مت ہوں، کوئی اگر یہ سن رہے ہو نا ان کے ماں باپ بھی، تو ناراض مت ہوں، خون ہو گئے ہیں سفید۔ جب پیسہ سامنے آتا ہے تو پھر نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ بیوی، پھر ہم بس پاگلوں کی طرح اللہ کو بھول کر، رسول کو بھول کر، قبر کو بھول کر، موت کو بھول کر، میدان محشر کے احتساب کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ چند ٹکے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلیں، چاہے سب برباد ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی والا کام اور کیا ہوگا؟ یہ بچہ حوالے کر دیا، نہ ماں باپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، نہ اس کو نفقہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ جو اتنا اجنبی اس بچی کے ساتھ رویہ ہوا، کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ 15 سال تک دور رہی، تو ایسا ہو گیا جیسے اجنبی۔ اپنے بچوں کے لیے تو گھر بنا لیا، لیکن اس بچی جو اپنی ہی بچی ہے اس کو سونے سے محروم کر دیا۔ یہ حال ہوتا ہے معاملہ کہ جو بچے آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ پال لیتے ہیں تو ان سے ایک اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ واپس آتا ہے تو گھر والے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ قریبی رشتے ہیں، ذی رحم محرم ہے وہ، اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا واجب ہے، لیکن اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک اسی طرح کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بالکل صبر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کے حالات خراب ہیں، آپ کو شریعت نے بالکل حق دیا ہے، لیکن ماں باپ کا بہرحال ادب احترام اپنی جگہ محفوظ رکھیں، اور آپ مسلسل تقاضا کریں، اس میں آپ بالکل گناہگار نہیں ہیں۔